اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے شب قدر میں۔ تو اس سورت کے شان نزول کے متعلق مختلف روایات بیان فرمائی گئیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ شب قدر ہے کیا چیز، اور لیلۃ القدر یا شب قدر اسے کیوں کہتے ہیں۔ امام ساوی علیہ رحمہ نے تفسیر ساوی کے اندر بیان فرمایا اے اظہارھا فی دواوین الملأ الاعلی، یعنی اسے امور تقدیر کو مقرب فرشتوں کے رجسٹروں میں ظاہر کیا جاتا ہے اس رات کے اندر، اس لیے اسے شب قدر کہا گیا، قدر والی رات۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس شب کو لیلۃ القدر کہنے کی چند وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ اس میں سال آئندہ کے امور مقرر کر کے ملائکہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ قدر بمعنی تقدیر یا قدر بمعنی عزت، یعنی عزت والی رات۔ تو اس رات کے اندر تمام امور ملائکہ کے سپرد کیے جاتے ہیں، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، یعنی تقدیر والی رات۔ اور دوسری وجہ جو بیان فرمائی کہ اس میں قدر والا قرآن پاک نازل ہوا۔ قدر والا قرآن پاک قدر والے نبی پر اور سب سے قدر والی امت کے لیے فرمایا یہ قرآن نازل ہوا، اس لیے اس رات کو شب قدر کہتے ہیں۔ اور تیسری وجہ بیان فرمائی کہ جو عبادت اس میں یعنی اس رات میں کی جائے شب قدر کے اندر، تو اس عبادت کی بھی قدر کی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس لیے اسے شب قدر کہتے ہیں۔ اور چوتھی وجہ بیان فرمائی قدر بمعنی تنگی، یعنی ملائکہ اس رات میں اس قدر آتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اس لیے اسے شب قدر کہتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، رات کو عبادت کی، تو اس کے عمر بھر کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اس رات کی برکت ہے۔ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا کہ ہم نے اس قدر والی رات میں قرآن کو نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کچھ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کیا ہے؟ اور خود ہی آگے بتایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا یہ شب قدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے یعنی تقریباً 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ۔ فرمایا بندہ عبادت کرے تو پھر فرمایا اتنا ثواب ملتا ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب جو صرف اس رات میں عبادت کرے گا شب قدر کے اندر، میں اسے 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ ثواب عطا کروں گا۔ اتنی برکت والی رات۔ اور یہ ثواب کیوں دیا گیا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی امت کی تھوڑی عمر کے بارے میں رنجیدہ ہوئے کہ میری امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں، 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال، اور پہلی امتوں میں تو فرماتے ہیں کہ 400 سال 500 سال 1000 سال تک عمریں، اتنی لمبی لمبی عمریں تھیں، اور پھر عبادات بھی تو اسی حساب سے ہے۔ تو نبی علیہ السلام آپ رنجیدہ ہوئے کہ میری امت کثرت سے بھی عبادت کرے نا، زیادہ سے زیادہ بھی عبادت کرے، تو فرمایا پھر بھی ان کے برابر تو نہیں ہو سکتی۔
جو 1000 سال عبادت کرے، میرا امتی 100 سال عبادت کرے، اب یہ 100 سال کی عبادت اس کی 1000 سال کے برابر کیسے ہوگی؟ تو جب اس بات پر رنجیدہ ہوئے، اللہ رب العالمین کی رحمت جوش پر آئی اور اللہ نے فرمایا محبوب لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے آپ کو یہ شب قدر عطا کی ہے۔ محبوب رنجیدہ نہ ہو، وہ 100 سال عبادت کریں ایک طرف ہے، آپ کا امتی صرف شب قدر کی رات جاگ کر عبادت کرے گا، میں اسے 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ ثواب عطا کروں گا۔ اتنا بڑا ثواب صرف ایک رات کے اندر، یہ اللہ نے اس امت کے لیے تحفہ عطا کیا۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا صلہ ہے اور صحابہ کرام کی التجاؤں کا صلہ ہے۔ ہمیں تو یہ سب کچھ مفت میں ملا، اگر صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں یہ التجائے نہ کرتے، آقا ہماری عمریں تو تھوڑی ہے، اور فرمائے پہلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں اور وہ عبادات بھی کثرت سے کیا کرتے تھے، تو لہٰذا ہماری عمریں تھوڑی ہیں۔ یہ صحابہ کی التجاؤں کا صلہ ہے کہ اللہ نے ہمیں شب قدر عطا فرمائی، اور فرمائے شب قدر تو رب نے عطا کی، پر اس کی قدر بھی قدر والے ہی کرتے ہیں۔ فرمائے کہ ہم بے قدرے کہاں کہ اس رات کو بھی فرمائے کہ لہو و لعب میں گزار دیتے، اور یہ بھی رب کا ایک کرم سمجھیے کہ اس نے اس رات کو پوشیدہ رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک رات آپ تشریف لائے تاکہ جا کے صحابہ کو بتاؤں فلاں رات جو آنے والی ہے، فرمائے اس میں شب قدر ہے۔ اور جب نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، دیکھا 2 بندے آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں آیا تو تھا اس لیے کہ تمہیں بتاؤں کہ شب قدر کون سی رات ہے، پر تمہارے ان 2 بھائیوں کے لڑنے کی وجہ سے فرمایا اس کا تعین اٹھا دیا گیا ہے، تعین اٹھا دیا گیا ہے۔ اب فرمایا اسے تاک راتوں میں تلاش کرو، تاک راتوں میں تلاش کرو۔ ایک بات تو اس کے اندر حکمت یہ تھی، فرمایا کہ ایک بات تو یہ بتائی علماء نے کہ لڑائی کا، جھگڑے کا کتنا بڑا وبال ہے کہ رب کی رحمت سے کتنا دور ہو جاتے ہیں، اور ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، پر میں کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا کہ جھگڑا کتنا بہت برا ہے، رب سے ہمیں کتنا دور کر دیتا ہے۔ یہ لڑائی جھگڑے رب کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں، اور فرمایا دوسری طرف فرمایا کہ اس کا تعین اٹھانے میں بھی رب کی حکمت ہے، رب کی حکمت ہے، تاکہ اگر یہ مخصوص ہو جاتا کہ یہ 27ویں کی رات ہے، یہ 25ویں کی رات ہے، یہ 21ویں کی رات ہے، تو فرمایا پھر تو پورا مہینہ کوئی جاگ کے عبادت نہ کرتا، فرمایا کہتے بس 21ویں کی رات آئے گی، 25ویں کی رات آئے گی، فرمایا اس رات میں ہم جاگیں گے، عبادت کریں گے، شب قدر کا ثواب مل جائے۔ فرمایا اس جستجو میں، اس عبادت کے ذوق میں کہ یار ہمیں شب قدر مل جائے، ہم 21ویں کو بھی جاگ لیتے ہیں، 23ویں کو بھی جاگ لیتے ہیں، 25ویں کو بھی جاگتے ہیں، اور 27 کی رات آتی ہے پھر بھی جاگتے ہیں، 29 کی رات آتی ہے پھر جاگتے ہیں، آخری رات آتی ہے رمضان کی پھر جاگتے ہیں، کہیں شب قدر مل جائے، مل جائے۔ اس تعین کے اٹھانے میں حکمت یہ تھی تاکہ میرا بندہ ان ساری راتوں میں جاگ کے عبادت کرے، عبادت کرے۔ اور سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے تو اس امت کے لیے یہ انعام عطا فرمایا کہ شب قدر کی صورت میں، اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک بار جب ماہ رمضان تشریف لایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ فرمائے جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ گویا تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا، اسے کوئی بھلائی ہی نہیں ملی۔ آپ فرمائے جو تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا حقیقتاً وہی شخص محروم ہے،
محروم ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ شب قدر کی برکت ہے کہ ہم ایک رات بھی اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ تو یہاں پہ علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو شب قدر میں جاگ کے رب کی عبادت کرتا ہے، رب اسے 1000 مہینے سے بھی زیادہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر تعین ہوتا، فرمائے پھر اگر بندہ اس رات میں جاگتا بھی لیکن عبادت کے لیے نہیں، اگر گناہ کے لیے جاگتا، اس کو غفلت میں گزارتا، تو فرمایا پھر سوچیں جہاں 1000 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب مل رہا، وہاں 1000 مہینے سے بھی زیادہ گناہوں کے بھی فرمائے کہ نامہ اعمال میں لکھا جاتا۔ اس لیے فرمایا جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا ہے۔ فرمایا اس رات کی تلاش میں رہو اور اس رات میں جاگ کر رب کی عبادت کرو۔ حضرات محترم، اس سورہ مبارکہ کی شان نزول کے متعلق ایک دوسری روایت جو بیان فرمائی، امام قرطبی علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر قرطبی کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا کعب الاحبار فرمائے مشہور تابعی ہیں، ان سے یہ روایت منقول ہے، فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک خصلت بادشاہ تھا۔ اللہ عز و جل نے اس زمانے کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں بادشاہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو اپنی تمنا بیان کرے، اپنی خواہش، اپنی تمنا بیان کرے، ہم اس کی پوری کریں گے۔ نیک بندے جب اللہ کا قرب پا لیتے ہیں تو پھر رب کی طرف سے بھی یہ سندیسے آتے ہیں، کبھی نبی علیہ السلام کی فرمائے وحی کی صورت میں آتے ہیں، کبھی الہام کی صورت میں آتے ہیں۔ فرمائے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے یہ سندیسے ملتے ہیں اور پیغام ملا کہ جاؤ ہمارے فلاں بندے سے پوچھو اپنی تمنا بیان کر۔ اب بادشاہ تھا، نیک خصلت تھا، ایماندار تھا، بڑا عبادت گزار تھا، اس نے کہا کہ میری تمنا ہے کہ اپنے مال اور اولاد اور جان کے ساتھ میں جہاد کروں، رب کی بارگاہ میں مال، اولاد اور جان کے ساتھ جہاد کروں۔ اللہ رب العالمین نے اسے 1000 شہزادے عطا فرمائے، 1000 بیٹے دیے۔ فرماتے ہیں کہ اب اس کے پاس اتنے تھے، اس نے کیا کیا، ایک شہزادے کو تیار کیا، اس کے ساتھ لشکر بھیجا، جہاد کے لیے روانہ کر دیا۔ 1 مہینے تک وہ فرماتے ہیں کہ جہاد کرتا رہا، پھر ایک شہزادہ شہید ہو گیا، پھر اس کے بعد دوسرا گیا، فرمائے وہ لڑتا رہا، کفار کے ساتھ جہاد کیا، پھر شہید ہو گیا، حتیٰ کہ 1000 مہینے لگ گئے، 1000 شہزادے شہید ہو گئے، مال بھی خرچ کیا، اولاد بھی خرچ کی ہے، اب اپنی باری تھی۔ فرمائے کہ جب 1000 شہزادے اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیے تو پھر خود میدان جہاد میں نکلے اور کفار کے ساتھ جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ تو فرماتے ہیں جب یہ واقعہ سنا تو فرمایا کہ اب اس کو اتنا بڑا ثواب لوگ کہنے لگے اس سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہو سکتا۔ ادھر سے وہ شہزادے اس کے جہاد پہ جاتے، یہ دن کو روزہ رکھتا، رات کو قیام کیا کرتا تھا، ساری زندگی عبادت میں، 1000 مہینے عبادت میں گزارے، روزوں کے اندر گزارے، اور فرماتے ہیں کہ ادھر سے جہاد بھی جاری ہے۔ اور جب فوت ہوا تو لوگ کہنے لگے اس کے برابر کوئی اجر نہیں پائے گا، اس کو جو ثواب ملا ہے اس کا رتبہ کوئی نہیں پا سکتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، محبوبہ جو تیرا امتی شب قدر کی رات میں جاگ کر عبادت کرے گا، فرمائے اس بادشاہ سے بھی زیادہ ثواب عطا کروں گا، اس سے بھی زیادہ ثواب عطا کروں گا۔ فرمائے یہ شب قدر کی فضیلت ہے جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ اور شب قدر میں سدرۃ المنتہا کے فرشتوں کی فوج حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سرداری میں زمین پر اترتی ہے، اور ان کے ساتھ 4 جھنڈے ہوتے ہیں۔ ایک جھنڈا روضہ رسول پر لگایا جاتا ہے، اور دوسرا بیت المقدس کی چھت پر لگایا جاتا ہے، اور تیسرا جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پر، اور چوتھا جھنڈا طور سینا پر لگایا جاتا ہے۔
پھر یہ فرشتے مسلمانوں کے گھروں میں تشریف لے جا کر ہر مرد و مومن فرمائے کہ عورت ہو یا مرد ہو تمام کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں سلام تم پر سلامتی بھیجتا ہے۔ سلام اللہ کا صفاتی نام ہے۔ فرمائے سلام تم پر سلامتی بھیجتا ہے، مگر جن گھروں میں شرابی ہوں، فرمائے کہ بد کردار ہوں، والدین کے نافرمان ہوں، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے ہوں، فرمائے ان گھروں میں فرشتے نازل نہیں ہوتے، ان گھروں میں فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ اور ایک روایت میں ہے ان فرشتوں کی تعداد زمین پر کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ فرمائے یہ سب سلام و رحمت لے کر زمین پر اترتے ہیں یہ شب قدر کی رات میں۔ اور ایک طویل روایت میں ہے، شعب الایمان کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس میں یعنی شب قدر کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ آپ کا فرمان عالی شان نقل کیا گیا کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لے کر اترتے ہیں اور ان کے ساتھ فرشتوں کی فوج ہوتی ہے، اور اس سبز جھنڈے کو کعبۃ اللہ پر لہرایا جاتا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے 100 پروں میں سے، اللہ نے ان کو 100 بازو 100 پر دیے، ان میں سے صرف 2 پر کھولتے ہیں۔ فرمائے جب پر کھولتے ہیں تو پوری روح کائنات کو اپنے پروں میں چھپا لیتے ہیں، اور پھر جو فرشتوں کی فوج ان کے ساتھ آتی ہے ان کو حکم ہوتا ہے جاؤ مسلمانوں کے گھروں میں جہاں نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار فرمائے مسجدوں میں گھروں میں ہو رہا ہو، کرنے والے چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں یا بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، کوئی بھی ہوں، فرمائے سب کے پاس جاؤ، انہیں سلام کہو، ان سے مصافحہ کرو اور ان کی دعا پر آمین کہو، ان کے ذکر میں شامل رہو۔ اور یہ سلسلہ فرمائے کہ یا حتی مطلع الفجر، فرمائے صبح فجر طلوع ہونے تک یہ جاری رہتا ہے، اور جب فجر طلوع ہوتی ہے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے واپس آ جاؤ، تمام فرشتے واپس آتے ہیں اور جبریل امین سب کو لے کر واپس جانے لگتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے جبرائیل حضور کی امت کی حاجات کا کیا کیا؟ فرمائے وہ تو حاجات طلب کر رہے تھے نا رب کی بارگاہ میں، کوئی بخشش مانگ رہا تھا، کوئی اولاد مانگ رہا تھا، کوئی فرمائے رب کی بارگاہ میں توبہ کر رہا تھا، کوئی رزق مانگ رہا تھا، کوئی صحت مانگ رہا تھا، ہر کسی کی اپنی اپنی حاجات تھی، ان حاجات کا کیا بنے گا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ان پر خصوصی نگاہ کرم فرمائی، جو دعائیں مانگ رہے تھے، عبادات میں مشغول تھے، اللہ عز و جل نے ان لوگوں پر خصوصی نگاہ کرم فرمائی۔ لیکن 4 قسم کے لوگ اس رات بھی اس خصوصی نگاہ کرم سے محروم رہ گئے۔ اور صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک تو شراب کا عادی جو ہے، اور دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا، اور چوتھے وہ لوگ جو آپس میں بغض و کینہ رکھتے ہیں اور آپس میں قطع تعلق رکھتے ہیں۔ یہ 4 قسم کے لوگ رب کی خصوصی نگاہ رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور جب رب نگاہ رحمت فرماتا ہے اور خصوصی نگاہ رحمت فرماتا ہے تو فرمایا جتنے بندوں پر بھی نگاہ رحمت ہوتی ہے رب سب کی بخشش فرما دیتا ہے، سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا اس رات میں بھی ایسے بد نصیب لوگ ہیں، تو لہذا فرمایا ایسی راتوں کے آنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر، رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، اس کی بارگاہ میں معافی مانگ لو۔ فرمائے وہ رب بڑا کریم ہے، میں نے فرمائے کہ پہلے جمعے بھی عرض کیا تھا، وہ رب اتنا کریم ہے اگر تم نے 50 سال بھی گناہ کیے نا، اب تمہیں 50 سال عبادت نہیں کرنی پڑے گی اسے منانے کے لیے، اب تمہیں 50 سال محنت نہیں کرنی پڑے گی اسے منانے کے لیے۔ فرمائے تم سچے دل سے ایک مرتبہ اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ، فرمائے تمہاری آنکھ سے ایک آنسو نکلے گا، فرمائے میرا رب سارے گناہ معاف فرما دے گا، سارے گناہ معاف فرما دے گا۔
وہ اتنا کریم ہے، صرف گناہ کی معافی نہیں ہوگی، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، فرمائے پھر تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، نیکیوں میں بدل دے گا، اور فرمائے پھر نامہ اعمال سے گناہ مٹائے نہیں جاتے، فرمائے بھلا دیے جاتے ہیں۔ جو کرامن کاتبین لکھنے والے ہیں رب ان کو بھی بھلا دیتا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن یہ فرشتے بھی گواہی نہ دیں کہ مولا یہ گناہ اس نے کیا تھا۔ فرمائے جس جگہ زمین پر، جس مقام پر، جس چیز پر گناہ کیا تھا، فرمائے اس جگہ کو بھی بھلا دیا جاتا ہے، تاکہ قیامت کے دن کوئی ایسا گواہ بھی نہ ہو فرمائے جو میرے بندے کے خلاف گواہی دے کہ اس نے گناہ کیا تھا۔ فرمائے وہ تو اتنا کریم ہے، تو سچے دل سے اس کی بارگاہ میں آ تو صحیح نا، فرمائے اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کر تو صحیح، وہ مالک اتنا کریم ہے، وہ سارے گناہ ہی معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے رب کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگنے کا ماہ رمضان المبارک سے علاوہ فرمائے اور کون سا سنہری موقع ہے کہ اس فرمائے مہینے میں بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، وہ مالک رحمتوں کی برسات فرماتا ہے، فرمائے گناہوں کی معافی بھی عطا فرماتا ہے، جنت میں درجات کی بلندی بھی عطا فرماتا ہے، فرمائے انعامات سے نوازتا ہے، جھولیاں بھر دیتا ہے۔ بندہ مانگتا اپنی استطاعت کے مطابق ہے، لیکن میرا مالک اپنی رحمت کے حساب سے عطا فرماتا ہے، رحمت کے حساب سے عطا فرماتا ہے۔ آج ہماری کیفیت ہم ایک دوسرے میں فرمائے کہ قومیت، فرمائے نسلیت کی بنیاد پر فرمائے کہ ہم لڑتے جھگڑتے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کل قیامت کے دن کیا ہمیں اس بارے میں پوچھا جائے گا تو کس قوم سے تعلق رکھتا تھا، فرمائے تیرا طریقہ کار کیا تھا، تیرا کاروبار کیا تھا، اور تو کتنا بڑا سردار تھا، اس کے بارے میں رب کی بارگاہ میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں فرمائے تیرے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ رب نے ہمیں عبادت دی ہے نماز، کبھی ہم نے اس بارے میں اگر ہم غور کریں نا، جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں ایک صف میں، فرمائے کہ یہ صف ہمیں بتا رہی ہوتی ہے تیری کوئی اوقات نہیں ہے، فرمائے تو کوئی بڑا فرمائے دولت مند نہیں ہے، فرمائے کہ رب نے جب تجھے اپنے صف میں کھڑا کیا ہے، یہاں پہ غریب بھی کھڑا ہے، امیر بھی کھڑا ہے، فرمائے چھوٹا بھی ہے وہ بھی کھڑا ہے، بڑا بھی ہے وہ بھی کھڑا ہے، تو اللہ نے فرمایا میری بارگاہ میں تمہارا مقام صرف اس وجہ سے ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم عبادت کرو گے، اس عبادت کے صلے میں میری بارگاہ سے تجھے مقام ملے گا، تمہیں مقام ملے گا، تمہیں درجات کی بلندی ملے گی، رب کی بارگاہ سے انعامات خداوندی فرمائے تمہیں ملیں گے، فرمائے رب کی بارگاہ سے یہ سارے انعامات ملیں گے تب جب ہم رب کو راضی کریں گے، رب کی بارگاہ میں جھکیں گے۔ آج فرمائے کہ کہا جاتا ہے نا، یہ جملہ بہت عام سا ہے اور زبان پہ بھی بولا جاتا ہے کثرت سے، فرمائے کہ یار فرمائے کہ تم نماز پڑھو تمہیں کیا، رب بڑا کریم ہے وہ معاف کر دے گا، رب بڑا کریم ہے وہ معاف کر دے گا۔ ہاں رب کی صفت صرف کریم یا رحمان یا رحیم نہیں ہے، اس کی صفت جبار بھی ہے، اس کی صفت قہار بھی ہے، اس کی صفت مالک بھی ہے۔ فرمائے کل قیامت کے دن فرمائے کہ پوچھا جائے گا، فرمائے کہ ہاں جب نفسی کا عالم ہوگا اس وقت پوچھے گا لیمن الملک اليوم، فرمائے آواز بھی خود دے گا لیمن الملک اليوم، آج بتاؤ بادشاہی کس کی ہے، آج بتاؤ سرداری کس کی ہے، آج بتاؤ کائنات کا بادشاہ کون ہے، آج بتاؤ سب سے بڑا طاقتور کون ہے۔ اس وقت بڑے بڑے طاقتور فرمائے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، بڑے بڑے جبار جو دنیا میں بنتے تھے، بڑے بڑے ظالم جو دنیا میں ذرا سا بھی رحم نہیں کھاتے تھے، آج فرمائے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ پھر اس کی بارگاہ سے یہی صدا آئے گی للہ الواحد القہار، فرمائے آج اس قہار کی بحاکمیت ہے، آج وہی مالک بھی ہے، آج وہی قہار ہے جس کی بادشاہت سب کے سامنے ہے۔ فرمائے قیامت والے دن کریم والی صفت کی پہچان نہیں ہوگی، فرمائے سب سے پہلے جب دنیا کو کائنات کو فرمائے انسانیت کو پکارا جائے گا، فرمائے کہ اپنی مخلوق سے کلام کرے گا، فرمائے اس وقت یہ نہیں کہے گا میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں غفور الرحیم ہوں،
میں غفار بھی ہوں، میں ستار بھی ہوں، یہ ساری صفات کا ظہور فرمائے دنیا میں ہو چکا، اور قیامت کے دن جب رب اپنی صفت کا اظہار فرمائے گا تو فرمایا اس وقت بتایا جائے گا للہ الواحد القہار، آج اس قہار کی صفت کا اظہار ہو رہا ہے، آج اس کی حاکمیت ہے، اس کی بادشاہت ہے۔ اس لیے فرمایا اگر اس دن فرمائے اس صفت کے غضب سے بچنا چاہتے ہو تو فرمایا پھر آج رحمان والی صفت کا واسطہ ہے، آج فرمائے کہ اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ، آج غفار والی صفت کو یاد کرو، آج رحیم والی صفت کو یاد کرو۔ فرمائے جب آج تم ان صفات کو یاد کر کے اس کی بارگاہ میں آؤ گے، یقیناً فرمائے کل قیامت کے دن اس کے غضب سے، اس کے قہار سے بھی بچ جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سیدنا مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل بعض دوزخیوں کو ایسی خارش میں مبتلا کر دے گا کہ کھجاتے کھجاتے ان کی کھال ادھڑ جائے گی، کھال ادھڑ جائے گی، آپ فرمائے کہ ان کی ہڈیاں تک ظاہر ہو جائیں گی، بہت تکلیف میں مبتلا ہوں گے، بہت چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن اس وقت کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور جب یہ جسم کی ہڈیاں ظاہر ہوں گی نا تو پھر پوچھا جائے گا بتاؤ یہ تکلیف کیسی رہی، یہ اذیت فرمائے جو ہم نے تھوڑی سی تمہیں دی ہے، یہ اذیت کیسی رہی تمہیں؟ کہیں گے بہت بڑی تکلیف ہے، بہت بڑی اذیت ہے، یہ بہت بڑی سزا ہے۔ اللہ فرمائے گا اب بتاؤ جب دنیا میں رہ کر تم میرے بندوں کو اذیت دیا کرتے تھے، میرے بندوں کو تکلیف دیتے تھے، اس وقت تمہیں کچھ نہیں ہوتا تھا، تمہیں تکلیف نہیں ہوتی تھی، تمہیں یہ اذیت محسوس نہیں ہوتی تھی، میرے بندے دل میں اذیت محسوس کرتے تھے، مجھ رب کو تکلیف ہوتی تھی۔ آج بتاؤ فرمائے دنیا میں تم نے یہ اذیتیں دی ہیں، آج فرمائے اس کی سزا کا، اس کی جزا کا فرمائے دن ہے، اور آج تمہیں ایک ایک چیز کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں، فرمائے آج وقت ہے فرمائے کہ ہم رب کی بارگاہ میں جھکیں، اس کی بارگاہ میں معافی مانگیں، اور رب نے ہمیں یہ سنہری موقع دیا ہے ماہ رمضان المبارک کی صورت میں، اور آخری اصلاح چل رہا جہنم سے آزادی کا، اس کی بارگاہ میں معافی مانگنے کا، فرمائے اس کی بارگاہ میں بخشش مانگنے کا، اور یہ چند دن باقی ہیں، یہ نہیں معلوم کہ آنے والے سال میں یہ دن دوبارہ ہمیں ملے بھی نہ، اور ملے بھی صحیح کہ نہیں۔ فرمائے کہ یہ رمضان المبارک یہ جتنے دن باقی ہیں 6 سے 7 دن کا فرمائے یہ پیریڈ باقی ہے، اور اس کو غنیمت جانے صحابہ کرام کا معمول تھا فرمائے کہ آخری 7 دن میں فرمائے اپنی عبادات کے سلسلے کو اور بڑھا دیتے تھے، فرمائے سارے کام کاج چھوڑ دیتے، دن بھی عبادت میں گزارتے، رات بھی عبادت میں گزارتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک کی آخری 7 راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا کرتے تھے، ساری رات عبادت میں گزارتے، رات قیام میں گزرتی اور دن روزے میں گزرتا، فرمائے عبادت میں کثرت کرتے، ذکر اذکار کرتے، استغفار کی کثرت کرتے، کلمہ طیبہ کی کثرت کرتے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے، عبادات کو بڑھا دیتے، اور فرمائے کہ یہ صحابہ کا معمول تھا۔ آج ہم جن کے نقش قدم پہ چل کر ہدایت کے رستے پہ جا رہے، اور فرمائے ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ صحابہ کرام کی تابعداری ہے، اور آج ہم اپنی کیفیت کو دیکھیں، جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا ہے ہم اپنے دنیا کے کام بڑھا دیتے ہیں، کاروبار بڑھا دیتے ہیں، مشغولیت بڑھا دیتے ہیں۔ ہماری کیفیت کیا ہے کہ ہم رمضان المبارک کی ان برکات کو بھلا دیتے ہیں، رمضان المبارک کے ان فرمائے کہ آخری رحمت بھرے لمحات کو بھلا دیتے ہیں، ہمیں اپنے دنیاوی کاروبار پیارے ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ پیسہ کما لیں گے، یہ دولت کما لیں گے، پھر موقع ہاتھ نہیں آئے گا، اور یہ غنیمت پھر نہیں ملے گی۔ تجھے معلوم نہیں یہی دولت تیرے لیے وبال جان بھی بنے گی، یہی دولت تیری تباہی کا سبب بھی بن سکتی ہے، لیکن فرمائے اگر تو نے رب کی بارگاہ میں جھک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ
مانگ لی۔ اور اگر ان راتوں میں جاگ کر عبادت کر کے تو نے شب قدر کو پا لیا، تو سمجھتا ہے کہ 80 سال نہیں 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب تجھے ایک رات میں مل جائے گا۔ اور یہ بھی نہیں معلوم کہ تیری فرمائے کہ زندگی بھی 80 سال ہوتی ہے یا نہیں، فرمائے کہ ایک رات میں یہ عبادت کا ثواب تو تجھے مل جائے گا۔ اور یہ موقع غنیمت جانے اور ان راتوں کو بجائے لہو و لعب میں گزارنے کے، اپنے دنیاوی کاموں میں گزارنے کے، ان راتوں میں جاگ کر رب کی عبادت کرے۔ اور حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں یہ رات یعنی شب قدر والی رات جو ہے یہ سلامتی والی رات ہے۔ اس رات میں بہت ساری چیزوں سے سلامتی ملتی ہے۔ اس رات میں بیماری، شر اور آفات سے سلامتی ہے، آندھی، بجلی اور طوفان سے سلامتی ہے۔ اس رات میں فرمائے یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی، اور فرمائے اس رات میں جو کچھ نازل ہوتا ہے وہ سلامتی، نفع اور خیر پر، بھلائی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور اس رات میں شیطان برائی کروانے کی طاقت نہیں رکھتا، فرمائے یہ ایسی برکت والی رات ہے۔ اور اس رات کے اندر یعنی جو شب قدر والی رات ہے اس رات میں جادوگروں کا جادو بھی اثر نہیں کرتا، فرمائے یہ ایسی برکت والی رات ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ فرمائے جس کو نصیب ہو جائے تو اس کو تو بارے ہی نیارے ہیں۔ فرمائے کہ ایک تو فرمائے 84 سال کی عبادت کا ثواب فرمائے نصیب ہو جاتا ہے، اور دوسرا رب سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، فرمائے کہ اور رب کی بارگاہ سے سلامتی مل جاتی ہے۔ تو یہ شب قدر کی برکتیں ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، آخری بات عرض کروں کہ اس رات کی کچھ علامات بھی بیان فرمائی نبی علیہ السلام نے، کہ اس رات کی علامات میں سے یہ ہے کہ یہ رات ایک کھلی رات کی طرح ہوتی ہے، روشن رات کی طرح، جیسے دن ہو، فرمائے کہ اس میں پہچان نہیں ہوتی کہ یہ رات ہے یا دن ہے، یہ ایک نشانی ہے اس رات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر فرمائے کہ فرشتوں کا، رحمت کا، سکون کا نزول ہوتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام، رب کی بارگاہ سے سلامتی نازل ہوتی ہے، سلامتی کا نزول ہوتا ہے۔ اور شب قدر میں جس طرح میں نے شعب الایمان کی پہلے روایت بیان کی، فرشتے نازل ہوتے ہیں، عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، آپ فرمائے مصافحہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ فرشتوں نے ہم سے مصافحہ کیا ہے؟ تو یہاں پہ علماء نے بیان فرمایا کہ جب فرشتے مصافحہ کرتے ہیں تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اور شب قدر کی رات میں نہ زیادہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے، یہ ایک معتدل ٹھنڈی فرمائے کہ بہار جیسی رات ہوتی ہے، فرمائے اس کے اندر سکون ہوتا ہے۔ اور حضرت سیدنا عبید بن عمران فرماتے ہیں کہ اس شب قدر کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس رات میں سمندر کا کھارا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے، میٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اس رات یعنی یہ شب قدر کی رات گزرتی ہے، صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کی شعاعیں نہیں ہوتی، فرمائے کہ جس طرح عام روٹین میں ہم دیکھتے ہیں سورج نکلتا ہے، شعاعیں کچھ ادھر جا رہی ہوتی ہیں کچھ ادھر جا رہی ہوتی ہیں، فرمائے کہ اس دن صبح فرمائے کہ اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، فرمائے کہ اس کی روشنی بالکل صاف ہوتی ہے۔ یہ شب قدر کی علامات میں سے ہیں۔ اور فرماتے ہیں ابو الحسن عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا میں ہر سال یہ فرمائے کہ بیان کرتا ہوں اس لیے تاکہ ہمارے دل میں یہ شوق اور جذبہ پیدا ہو کہ ہم بھی ان راتوں میں جاگ کر عبادت کریں، اور خاص کر یہ نوجوانوں کے لیے فرمائے کہ یہ عبادت کریں ان راتوں میں جاگ کر، اور فرمائے کہ ان راتوں میں تاکہ ہمیں شب قدر میسر ہو جائے۔ ابو الحسن عراقی شب قدر کے حوالے سے آپ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں میں نے کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس میں میں نے شب قدر نہ دیکھی ہو، شب قدر نہ دیکھی ہو۔ ایسے بھی عبادت گزار لوگ ہیں، فرمائے ہم تو اس سال فرمائے یہ کوشش ہوتی ہے کہ یار ہمیں شب قدر میسر ہو جائے، شب قدر نصیب ہو جائے۔ اور آپ فرماتے ہیں جب سے میں بالغ ہوا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی سال میرا ایسا نہیں گزرا جس میں شب قدر نہ دیکھی ہو۔
اور اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہوا تو فرماتے ہیں کہ 29ویں شب جو ہے یہ شب قدر ہوئی، 29ویں کی شب شب قدر ہوئی، اور اگر پہلا روزہ سوموار کا ہوا تو 21ویں کی رات شب قدر ہوئی، اور اگر پہلا روزہ منگل یا جمعہ کو ہوا تو رمضان المبارک میں شب قدر جو ہے یہ 27ویں کی رات میں ہوئی، اور فرماتے ہیں اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو 25ویں کی رات میں شب قدر ہوئی، اور اگر پہلا روزہ ہفتہ کو ہوا تو فرماتے ہیں میں نے 23ویں شب میں شب قدر کو پایا، شب قدر کو پایا۔ اور شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، فرمائے یہ تو رمضان المبارک کے اندر فرمائے کہ یہ شب قدر ہے، اور سال میں کسی بھی رات میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے، سال کی کسی بھی راتوں میں شب قدر ہو سکتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی شب قدر ہوتی ہے، اور محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے 15 شعبان کو بھی شب قدر کو دیکھا، 15 شعبان کو بھی شب قدر کو دیکھا، اور ایک مرتبہ 19 فرمائے کہ شعبان کو بھی میں نے شب قدر کو دیکھا۔ تو اب فرمائے یہ شب قدر بدلتی رہتی ہے، لہٰذا فرمائے شب قدر کو مخفی اس لیے رکھا گیا تاکہ فرمائے بندہ مومن فرمائے ان راتوں میں کم سے کم آخری عشرے کی تاک راتوں میں جاگ کر فرمائے کہ عبادت کرے، اور اس نیت سے کہ یار اگر 21 کو نہ ملی تو 23 کو تو ضرور ملے گی، اگر 23 کو نہیں ملی تو پھر 25 کو ملے گی، 25 کو نہیں ملی تو 27 کو، فرمائے 27 کو نہیں ملی تو 29 کو، اگر 29 کو بھی نہیں ملی۔ اب یہاں پہ اس بات کو فرمائے اب دل چھوٹا نہیں کرنا کہ اب فرمائے کہ یار ساری راتیں ہم نے جاگی ہیں تو فرمایا کہ ہمیں شب قدر نہیں ملی، شب قدر نہیں ملی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تاک راتوں کے علاوہ بھی رمضان المبارک کی جو آخری رات ہے اس میں بھی شب قدر آ سکتی ہے، شب قدر آ سکتی ہے۔ لہٰذا اب یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یار ہر بندے کو یہ رات نظر آ جائے، یہ ناممکن بھی ہے، یہ ناممکن بھی ہے۔ ہر بندے کے دل میں یہ خواہش ہے کہ یار مجھے بھی رسول اللہ کا دیدار ہو جائے، مجھے بھی رسول اللہ کا دیدار ہو جائے۔ اب یہ ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں، ہر کسی کے نصیب میں بھی نہیں، فرمائے کہ یہ بات ہاں اگر وہ چاہے تو کس کے نصیب جاگتے ہیں، فرمائے کہ یہ پھر کسی کو نہیں معلوم، فرمائے جس کے نصیب جاگ گئے تو فرمایا پھر شب قدر تو کیا، فرمائے کہ مدینے کے تاجدار کی زیارت بھی ہو جاتی ہے، اور اگر نصیب نہ جاگے تو فرمائے ان راتوں میں جاگنے کا اگر ہمیں یہ شب قدر نظر نہ آئی لیکن ہم اس رات تو جاگ رہے ہیں، اس رات میں جاگنے کا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمائے یہ ثواب سے محروم نہیں ہوں گے، رب کی بارگاہ میں یہ ثواب ضرور ملے گا، ثواب ضرور ملے گا۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو فرمائے کہ شب قدر میں اتارا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کچھ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ پھر خود بتا دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے، تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں فرشتے اور روح القدس جبریل علیہ السلام اس رات میں، فیہا اس کے اندر، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے، من کل امر سلام، ہر امر خیر کے لیے، اور یہ سراسر سلامتی ہے، ہیا حتی مطلع الفجر، فرمائے یہ طلوع فجر تک رہتی ہے، طلوع فجر تک رہتی ہے۔